بسم اللہ الرحمن الرحیم ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیام فریدہ وقیام لیل تطوعا الی آخر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ تمام حضرات میرے پیارے پیارے بھائی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں، پیارے پیارے دوستوں، پیارے پیارے نوجوانوں، پیارے پیارے عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کی مسجدیں یہ امن کا گھر ہوتی ہے، یہ ناچنے ٹاپنے کا گھر نہیں ہوتا۔ مسجد میں ساز نہیں لگنا چاہیے، ساز منع ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ امن و سلامتی والا گھر ہے۔ یہاں تک کہ پریشان مصیبت زدہ لوگ آتے ہیں اور سکون قلب پاتے ہیں، ان کو مسجد میں آ کر سکون حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، یہ مسجد جو ہوتی ہے یہ امن کا گھر ہوتی ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی فیکٹری میں کارخانے میں مسجد بناتا ہے تو وہ حصہ وقف للہ ہو جاتا ہے، وہ اس حصے کا وراثت میں بیان نہیں کر سکتا کہ یہ میری مسجد وراثت ہے، اس کے میرے 3 بیٹے ٹکڑے ٹکڑے کر کے 3 مسجدیں بنا لیں۔ مسجد کی تقسیم نہیں ہوتی، کارخانے کی، بلڈنگ کی، اپنی کاروبار کی، مال و زر کی، ان چیزوں کی وراثت ہوتی ہے۔ مسجد وقف للہ ہوتی ہے، اس میں ہر کوئی خادم ہے۔ مسجد میں کمیٹیاں بنتی ہیں انتظام کے لیے، وہ بھی سارے خدام ہوتے ہیں، سب خدام ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جن کو یہ اللہ گھر کی خدمت کی توفیق مل جائے وہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ اس خوش نصیب کو اپنی خوش نصیبی کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے چنا گیا۔ تو عظیم لوگ ہیں وہ جو اللہ گھروں کی خدمت کرتے ہیں، اور عظیم وہ لوگ ہیں جو مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، اور عظیم وہ لوگ ہیں جو آگے کھڑے ہو کے لوگوں کی قیادت کرتے ہیں۔ اور تمام مسلمان جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی پاک فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دین ہمارا اسلام ہے، دین ہمارا اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المائدہ آیت مبارک نمبر 3، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ ٹھیک ہے، ہماری مساجد میں نعرے لگتے ہیں، وہ ہر بندہ اپنی مرضی کا نعرہ لگاتا ہے، اور کئی نعرے ایسے ہوتے ہیں کہ نعرہ لگانے والا اس کو الٹ ہوتا ہے۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ ایک بندہ ایک ایسا نعرہ لگاتا ہے جی، لیکن وہ اس کے خلاف چلتا ہے، لیکن اس کی اللہ تعالیٰ کرے
وہ نعرے کی محبت اس کے رنگ میں لے آئے۔ تو آپ نے صرف 3 نعرے لگانے ہیں اور کوئی نعرہ نہیں لگانا۔ ایک نعرے تکبیر لگائیں گے، ایک نعرہ رسالت لگائیں گے، اور ایک میں کہوں گا مجھے دین اسلام سے آپ نے کہنا پیار ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ نعرے پر نعرے لگائیں، نا، صحابہ نعرے نہیں لگاتے تھے۔ صحابہ کرام جب غیب کی خبر سنتے تھے تو پھر نعرہ لگاتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا کہ فلاں ملک فتح ہوگا، فلاں ملک فتح ہوگا، تو صحابہ کرام خوشی میں نعرہ لگاتے تھے۔ ہر وقت نعرے نہیں لگاتے تھے۔ ہم بات پر نعرے لگاتے ہیں، کام کرتے کوئی نعرے لگاتے رہتے ہیں۔ ہم کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کام کریں گے ترقی کریں گے۔ تو نعرے بازی نہیں آپ نے کرنی، ہاں جی، مناسب وقت دیکھیں گے آپ سے ذرا نعرہ لگوا لیں گے، ہاں جی، توجہ سے بیٹھنا ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اور میرے پیارے بھائی بلال نے مجھے حکم دیا تھا تم نے آنا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا ہے تم خود جلسہ کر رہے ہو کہ انتظامیہ والوں نے پروگرام بنایا؟ کیا مسجد کے خطیب امام صاحب ساتھ شامل ہیں؟ یہ ساری میں رپورٹ لے کر آیا، کیونکہ میری عادت ہے کہ میں کسی مسجد میں جانے سے پہلے وہاں کے خطیب، امام اور انتظامیہ کے ساتھ محبت کے تعلق قائم کر پھر جاتا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ انتظامیہ کہے جی یہ جلسہ کیوں کیا ہے، خطیب کہے مجھے پوچھا ہی نہیں ہے، امام کہے مجھے کسی نے کوئی پروٹوکول نہیں دیا، تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ جب سارے مل کے محبت سے کام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اللہ برکت و ترقی عطا فرمائے۔ بہرحال بلال نے مجھے بتایا کہ سب خوش ہیں، تو آپ کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے آیا۔ قرآن پاک کے جو کلمات سنے ہیں آپ نے سورۃ المائدہ سے، وردیت، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وردیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ I have chosen for you religion Islam. I like for you religion Islam. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے، دین اسلام پسند کیا ہے۔ جو پسند اللہ تعالیٰ کی وہ پسند ہماری، سیدھی سی بات۔ جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہمیں پسند نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اسلام نبی اللہ کو پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام قرآن پاک کا بتایا ہوا دین ہے۔ اور ہمارے رب نے میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جائے۔ یہ اسلام ادھر بھی کام آئے گا، اسلام قبر میں بھی کام آئے گا، اور اسلام حشر میں بھی کام آئے گا۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے، ایک حدیث میں آتا ہے صرف 1 سوال ہوگا، ایک میں 3 آتے ہیں، ایک میں 3 نہیں آتے، 3 میں 1 آ جاتا ہے، ایک میں 3 نہیں آئیں گے، 3 میں 1 آ جائے گا۔ فرض ہے چہرے کو 1 دفعہ دھونا، سنت ہے 3 دفعہ دھونا، جو سنت ادا کریں گے فرض آٹومیٹیکلی ادا ہو جائے گا، اور اگر 1 دفعہ دھوئیں گے سنت رہ جائے گی۔ تو یہ ہمارا دین جو ہے اس کا نام ہے اسلام۔ کیا نام ہے؟ اسلام۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اس لیے یہ 3 نعرے پوری دنیا میں لگوا رہا ہوں۔ ابھی میں پچھلے مہینے پورا 1 مہینہ یو کے کا دورہ کر کے آیا ہوں۔ مسجد میں علماء نے ساتھ دیا ہے، انہوں نے پہلے نعرہ لگایا، آپ بھی سارا نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجھے دین اسلام سے، مجھے دین اسلام سے۔ پورے یو کے اندر یہ لوگوں نے سراہا ہے کہ یار یہ ٹھیک ہے۔ میں اپنا نعرہ لگاؤں، آپ اپنے نعرے لگائیں تو ٹکڑے ہو جائیں گے ہم لوگ، اور ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ جماعتیں بنتی ہیں، اور اگر کسی کو جماعت سے نکال دی جاتا ہے تو وہ کھری جماعت بنا لیتا ہے، پھر وہ کسی کو نہ بھی وہ جماعت بناتا ہے، وہ جماعت سے جماعت بن رہی ہے، اور کھچڑی پک گئی ہے دنیا کے اندر۔ ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ متحد ہوں گے تو مرضیوں کا مقابلہ کریں گے، متحد ہوں گے یہودیوں کا مقابلہ کریں گے، متحد ہوں گے تو عیسائیوں کا مقابلہ کریں گے، متحد ہوں گے
اہل بیت کے منکرین کا مقابلہ کریں گے، متحد ہوں گے صحابہ کے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، متحد ہوں گے اولیاء کے مخالفوں کا مقابلہ کریں گے، متحد ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے والوں کا مقابلہ کریں گے۔ وہ اگر بکھرے رہیں گے تو وہ ختم ہو جائیں۔ اس لیے سارے لوگ اسلام سے پیار کریں، اسلام ہمارا دین ہے۔ اور جب آپ پاسپورٹ بنواتے ہیں اس لکھا ہوتا ہے نیم، فادرز نیم، ایڈریس اینڈ آفٹر دیٹ ریلیجن، واٹ از یور ریلیجن، تمہارا دین کیا ہے، لکھتے ہیں اسلام۔ جماعت کا نام نہیں لکھتے، جماعت کا نام نہیں لکھتے، آپ لکھتے ہیں ریلیجن فلانی جماعت، پاسپورٹ نہیں بنے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، شناختی کارڈ بنائیں گے وہاں کالمز بنے ہوتے ہیں، نیم، فادرز نیم، ایڈریس، پرماننٹ ایڈریس، آرڈینری ایڈریس، پریزیڈنٹ ایڈریس، یعنی وہ آگے لکھا ہوتا ہے ریلیجن، تو اس میں کیا لکھتے ہیں، اسلام۔ اور جب قبر میں جائیں گے، جب قبر میں جائیں گے تو فرشتے جب بٹھائیں گے تو فرشتے پہلا سوال پوچھیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، پہلا سوال ہی ہوگا۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اور اگر دین 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 اسلام، دین اسلام، دین اسلام پکایا ہوگا پکایا ہوگا پکایا ہوگا، تو جب فرشتے قبر پوچھیں گے ما دینوں کا تو کہیں گے مجھے دین اسلام سے بات بن جائے گی۔ اس لیے سارے لوگ جو ہیں اس اسلام کی محبت کو پروموٹ کریں، اور اسی میں سارا کچھ ہے۔ اسلام میں اللہ کی الوہیت ہے، اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، اسلام میں صحابہ کا احترام ہے، اسلام میں اہل بیت کی توقیر ہے، اسلام میں اولیاء اللہ کا اکرام ہے، اسلام میں ماں باپ کا وقار ہے، اسلام میں اولاد کے حقوق ہے، اسلام میں حلال ہے، اسلام میں سود کی ممانعت ہے، اسلام میں ہمسائے کا خیال ہے، اسلام میں غریبوں کی مدد ہے، اسلام میں بڑوں کا احترام ہے، اسلام میں چھوٹوں سے پیار ہے۔ یہ سب کچھ اسلام کے اندر ہے۔ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی سورۃ المائدہ سے، اور ایک حدیث ہی میں نے پڑھی ہے جو مشکوٰۃ شریف میں آتی ہے، صفحہ نمبر ہے 173، حدیث نمبر ہے 1955۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 216۔ ابن خزیمہ نے لکھی کتاب صحیح ابن خزیمہ، اس کی تیسری جلد ہے، صفحہ نمبر 191 ہے۔ علامہ منذری علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی الترغیب والترہیب، اس کی دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 94۔ بہت بڑی کتاب ہے، 10 جلدوں میں، عربی زبان میں، اردو مل جاتی ہے، اس کا نام ہے تفسیر بزہری۔ اس میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199 میں وہ حدیث جو ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اور پھر ایک اور بہت بڑی کتاب ہے در منصور، یہ 8 جلدوں میں کتاب ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 446۔ ایک کتاب ہے، اسے تقریباً 50,000 کتاب حدیث، اتنی بڑی کتاب ہے، کنز الایمان، اس میں حدیث نمبر 23,714 نمبر حدیث ہے۔ اس طرح اور بھی کتابوں میں حدیث شریف ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اس میں حدیث شریف آپ کو سناؤں گا، اس کے ساتھ جو ریلیونٹ باتیں کو سناؤں گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کا آخری دن تھا، آپ نے صحابہ کرام کو کال کیا، بلایا، وہ سامعین ہوئے اور فرماتے خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات، سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب صحابہ تھے جن کے خطیب امام الانبیاء علیہ السلام۔ کسی کا خطیب ایم اے پاس، کسی کا خطیب شیخ الحدیث، کسی کا خطیب شیخ التفسیر، کسی کا خطیب استاذ العلماء، کسی کا خطیب شاعر، کسی کا خطیب ڈاکٹر، کسی کا خطیب فلاسفر، اور صحابہ کے خطیب امام الانبیاء۔ کیا بات، کتنی شان ان لوگوں کی کہ جن کو حضور خطاب فرماتے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، کیا خطاب فرمایا؟ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے میرے پیارے صحابہ، ایک عظیم مہینہ تم پر سایہ کرنے والا ہے۔ شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کتنے مہینوں سے؟ 1000 مہینوں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے، قرآن پاک کے بارے میں، انا
انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. خود اللہ نے بھی فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. اچھا ابھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے, اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ کیوں افضل ہے جی. تو تھوڑا سا وہ میں آپ کو عرض کر, جن کو نہیں پتا ان کے علم میں آ جائے گا. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک ولی کا ذکر کیا جس کا نام تھا شمعون یا شمسون, اور آپ نے فرمایا اس نے 1000 مہینہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے, 1000 مہینہ وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دل جو تھے وہ بیٹھ کے پج مردہ ہو گئے اس خیال سے کہ یار وہ تو 1000 مہینے جہاد کر گیا اور 1000 مہینے اللہ کی بندگی کر گیا, ہماری تو عمر بھی 1000 مہینے نہیں ہے, کیا بنے گا ہمارا. وہ پج مردہ ہو گئے. ذکر ولی بنی اسرائیل کا تھا اور سننے والے صحابہ تھے, سنانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. دل ان کے بیٹھ گئے. جب ان کے دل بیٹھے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام آپ ان کو میرا پیغام دے دو, اس نے تو 1000 مہینے میری بندگی کی, 1000 مہینے جہاد کیا, اور آپ کی محبت اور آپ کا پیار آپ میرے محبوب ہیں, تو میں آپ کی محبت میں آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا کرتا ہوں جو 1000 مہینوں سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے. تو ولی کا ذکر ہوا تو اللہ پاک نے ایک آیت ہمارے لیے کرم فرما دی کہ اے ایمان والو ایک رات تم کو ایسی عطا فرمائیں گے جو 1000 مہینوں سے افضل ہوگی. اچھا وہ ایک رات افضل ہے, صرف ایک رات, باقی ہماری عمر جو ہے وہ علیحدہ ہے, باقی ہماری عمر علیحدہ ہے, لیکن وہ رات افضل ہے. اور جس کو نصیب ہو جائے کتنا خوش نصیب آدمی. آپ نے فرمایا کہ جعل اللہ صیام فریضہ, اس مہینے کے روزے فرض ہیں, وقیام لیل تطوعا, اور اس کی راتوں کا قیام جو ہے وہ زائد عبادت ہے جسے نماز تراویح کہتے ہیں. اور یہ جو نماز تراویح ہے یہ صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے, آگے پیچھے نہیں پڑھی جاتی. اگر کسی کی نماز تراویح ایک رات کی قضا ہو جائے, نہ پڑھ سکے, تو اس کی قضا ادا نہیں ہوتی. فرضوں کی قضا ہوتی ہے, واجبات کی قضا ہوتی ہے, سنت اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی. چونکہ یہ سنت ہے نماز تراویح, اس چیز کی قضا نہیں ہے. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تراویح کی نماز باقاعدہ پڑھی ہے, اور صحابہ کرام نے پڑھی ہے, اور جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پر حضرت ابی بن قعب رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تمام مدینہ منورہ کے صحابہ کو جمع کیا اور انہیں باجماعت نماز تراویح کے لیے اکٹھا کر دیا. اور آپ نے فرمایا میں نے بہت اچھا نیک کام کیا ہے کہ میں نے تمام ایمان والوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا. اچھا یہ تھوڑا سا اس میں آپ کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ ہیں وہ 8 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں, بعض 20 رکعت پڑھتے ہیں. 8 والے پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں, قرآن سنتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. 8 رکعت والا سنتے ہیں, باقی 12 رکعت میں قرآن نہیں سنتے ہو. یہ 8 اور 12 کیا ہے؟ پہلی بات میرے پیارے دوستوں بزرگوں یاد رکھو, اسلام میں ہر لفظ بامانی ہے. کوئی سا لفظ دیکھ لو, فجر بامانی, ظہر بامانی, عصر بامانی, مغرب بامانی, عشاء بامانی, قرآن بامانی, کتاب بامانی, ہر لفظ بامانی ہے, معنی والا ہے. اب تراویح بھی یہ بامانی لفظ ہے جی. تراویح جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے. جمع جیسے ہوتا ہے نا سنگولر پلورل واحد جمع, 1 سنگولر 2 پلورل, ایک کو واحد کہتے ہیں, 2 کو جمع کہتے ہیں. ایسے عربی میں بھی چلتا ہے, واحد تثنیہ اور جمع. عربی میں 3 سے جمع شروع ہوتی ہے,
اردو، فارسی، انگریزی، پنجابی زبانوں میں 2 سے جمع شروع ہوتی ہے، عربی میں 3 سے جمع شروع ہوتی ہے۔ اچھا یہ لفظ ہے تراویح جمع کا۔ اب جو جمع کا لفظ ہوتا ہے اس کا تثنیہ بھی ہوگا، اس کی واحد بھی ہوگی۔ صرف ایک ذات ہے اللہ جس کا نہ تثنیہ نہ جمع ہے، وہ واحد ہی واحد ہے۔ قل هو اللہ احد، کوئی اس کا تثنیہ نہیں ہے، نہ اس کی جمع ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے تبلیغ فرما کے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، ان 5 بندوں کو تبلیغ کر کے مسلمان کر لیا۔ ان میں 5واں جو تھا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، انہیں مشرکین نے ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ ابو بکر صدیق کو تبلیغ کرو اور واپس لے کر آؤ اپنے پرانے دین میں جو تمہارا دین ہے۔ تو جناب طلحہ بن عبید اللہ 8-7 بندے لے کے جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کہا ابو بکر آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اب میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب بتاؤ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تم کہتے ہو اللہ ایک ہے؟ میں ہاں وہ تو ایک ہی ہے۔ کہ ہم نے تو آج تک سنا نہیں ہے، تو نئی بات کر دی ہے۔ ہمارا تو معبود جو ہے لات ہے، عزا ہے جی، حبل ہے، اوصاف ہے، نائلہ ہے جی، ودہ ہے، سوا ہے، ہمارے تو بڑے بت ہیں، یہ سارے معبود ہیں۔ وہ نہیں، معبود ایک ہوتا ہے۔ اچھا آپ نے پوچھا بتاؤ کہ تمہارا معبود کون ہے؟ کہا لات ہمارا معبود ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے معبود کی بیوی کا نام کیا ہے؟ اب جناب حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ حیران ہو گئے، میں کیا جواب دوں؟ کہنے میرے ابے نے مجھے نہیں بتایا میرے اللہ کی بیوی کا نام کیا ہے، دادے سے پوچھ لو، دادے مجھے بھی نہیں پتا ہمارے معبود کی بیوی کا نام کیا ہے۔ اس نے کہا ان 6 گونگوں سے پوچھو جو تم نے ٹولی بنا کے لیا مجھے بھٹکانے کے لیے، آیا ٹولی بنا کے 6 7 ان سے پوچھ لو کہ تمہارا معبود اس کی بیوی کا نام کیا ہے۔ ہاں بھی کیا بیوی کا؟ کہنا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ کہ یہ تمہارا دین ہے، تمہیں اپنے معبود کی بیوی کا نام ہی نہیں آتا؟ انہوں نے کہا اچھا تم بتاؤ تمہارا معبود کون ہے؟ فرمایا میرا معبود وہ جس نے آسمان بنایا، میرا معبود وہ جس نے زمین بنائی ہے، میرا معبود آسمان اور زمین کا خالق ہے، سورج چاند ستاروں کا خالق ہے۔ اور سن طلحہ تیرا بھی معبود وہی ہے، میرا بھی معبود وہی ہے جسے تجھے پیدا کیا مجھے پیدا کیا۔ معبود کی بیوی نہیں ہوتی، نہ معبود کی اولاد ہوتی، نہ اس کے بیٹے ہوتے ہیں۔ اب کر میرے ساتھ بات۔ کہنا اب کیا بات کروں، میرے سے جواب ہی نہیں ہے۔ فرمایا آ جا پھر اسلام میں آ جا۔ کہا مجھے کلمہ پڑھا دو۔ تو جناب صدیق اکبر نے کلمہ اس کو پڑھایا، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ان کو تعلیم اسلام پیار کیا اور محبت سے ان کو دین اسلام میں شامل فرمایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے ایک طریقہ ان کو بتایا تھا۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کی ذات پاک نے صحابہ کرام کو باقاعدہ تعلیم و تربیت سے بات سمجھائی اور بتایا ہر لفظ بامانی ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے تراویح یہ ہے جمع کا لفظ۔ اب اس کی واحد تو ہوگی، جو جمع تو واحد تو ہوگی نا، 1 man 2 men، 1 ball 10 balls، ٹھیک ہے۔ تراویح یہ تو خود جمع کا لفظ ہے۔ کسی عالم دین سے سویرے ساری مسجدوں میں جانا، ہر عالم دین سے پوچھنا کہ محترم یہ تراویح کا جو لفظ ہے یہ عربی میں جمع ہے واحد ہے کیا ہے؟ وہ کہیں گے جمع ہے، اگر اس کو علم آتا۔ اگر وہ بھاگا ہوا نہیں تو پھر نہیں بتائے گا۔ بھاگا ہوا سمجھتے ہو نا کہ نہیں؟ بھئی 2 سال پڑے بھاگ گئے، چلو کسی مسجد میں امام لگ جائیں گے، روٹی آئے گی، کھانا کھائیں گے، موجیں لگ جائیں گی تو دین کو خراب کریں گے، فتوے لگائیں گے، کافر بنائیں گے، مشرک بنائیں گے، اب روٹی پانی چلے گا۔ ان سے نہیں پوچھنا، مستند عالم دین سے پوچھنا کہ بتاؤ تراویح کا معنی کیا ہے؟ یہ جمع ہے واحد ہے کیا ہے؟ تو جو پڑھا لکھا ہوگا نا مولانا صاحب وہ کہیں گے یہ جمع ہے۔ اس کو پوچھو پھر یہ اس کی واحد کیا ہے؟
وہ کہیں گے اس کا واحد ترویحہ کیا ہے؟ سب کہیں ترویحہ۔ تراوی جمع ہے، ترویحہ واحد ہے، اور یہ فتح الباری شرح بخاری جلد 4 صفحہ 314 کتاب الصلاۃ التراوی، موطأ امام مالک جلد 1 صفحہ 213 میں اس کی تشریح لکھی ہے کہ تراوی کا معنی کیا ہے۔ کہتے تراوی جمع ہے ترویہ کی، اور ترویہ ہے راحت سے، راحت آرام، مرد کا سیگا راحت سے ہے۔ اور لوگ کیا کرتے تھے؟ 4 رکعت پڑھ کے بیٹھتے تھے، آرام کرتے تھے، پھر آرام کے بعد کھڑے ہوتے تھے، 2 سلام کرتے تھے، 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے، پھر بیٹھتے تھے، اور 4 رکعت پڑھ کے آرام کرتے تھے۔ اس لیے اس نماز کا نام پڑ گیا نماز تراوی، کہ وہ نماز جو آرام کر کر کے پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو تراوی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قیام اللیل فرمایا، اور جب لوگوں نے آرام کر کر کے پڑھنا شروع کیا، اس کو بعد میں نماز تراویح کا نام دے دیا۔ پھر محدثین نے باب تراویح کے باندھے، کتاب صلاۃ التراویح، صلاۃ التراویح، صلاۃ التراویح باب باندھے ہیں۔ یہ آرام کر کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ترویہ کہتے ہیں 4 رکعت پڑھ کے آرام کرنے کو، ترویحہ۔ سب کہیں ترویحہ، ذرا یاد ہو جائے، ترویحہ، ترویحہ۔ جس نے پہلے نہیں کہا وہ بھی کہہ رہے ہیں ترویحہ، اس میں تعلیم ہے۔ ترویحہ، ترویحہ ہوتا ہے 4 رکعت پڑھ کے بیٹھ کر آرام کرنا۔ اب اس کا ہے تثنیہ ترویحتان، ترویحتان جمع ہے تراوی۔ تراوی کا واحد ہے ترویحہ 4 رکعت، اور ترویحتان کا میں نے 8 رکعت، 2 ترویح ہے 8 رکعت۔ اور جب 3 4 5 ترویح پڑھیں گے پھر نماز تراویح کا لفظ ہوتا ہے۔ اس لیے جب نیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں 2 رکعت قیام لیل، 2 رکعت قیام لیل، 2 رکعت قیام لیل کر کے نماز تراویح شروع کرتے ہیں۔ اور یہ نام اس کا تراویح ہوتا ہے جب 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ 4 کو ترویہ کہتے ہیں، 8 کو ترویحتان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سب کہیں کیا کہتے ہیں؟ یہ یاد ہو جائے گا نا کہ وہ 8 پڑھ کے جائے نا، اس کو مجھے پیارے پیارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہ تراویح، نو بھائی پیارے بھائی تم ترویحتان پڑھ کے جا رہے ہو۔ کیا پڑھ کے جا رہے ہو؟ ترویحتان۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو تو کر کے جا رہا ہے، وہ تراویح تب ہوگی جب تو 20 رکعت پڑھو گے۔ اور یہ 20 رکعت تراویح کی نماز جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں ابی بن کعب کی امامت میں خود پڑھائی ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں، صحابہ قریب ہیں رضی اللہ کہ ہم ان کے قریب ہیں رسول پاک کے، یعنی یہ سنوں کے لحاظ سے وہ تو حضور ہمارے دلوں کے قریب ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، حضور پاک ہماری جانوں کے قریب ہے۔ میں عمر کے حساب سے کہتا ہوں، وہ صدی پہلی، اب ہے 15ویں صدی ہے جی۔ اب یہ اتنی صدیاں گزر رہی ہیں تو قریب کون تھے؟ صحابہ کرام، وہ جو قریب تھے، جو پاس بیٹھتے تھے، جو دن رات آپ کی باتیں سنتے تھے، جو دیدار مبارکہ کرتے تھے، اپنی جانیں قربان کرتے تھے، مر مٹنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرنے کی جرت ان کے سامنے نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے پڑھی ہیں 20۔ کتنی پڑھی ہیں؟ 20۔ تو 8 کہاں سے نکل آئی ہے؟ 8 پر تو لفظ تراویح لگتا ہی نہیں ہے۔ کسی پڑھے لکھے مولوی سے پوچھنا، ان پڑھ سے نہ پوچھنا جو کو ڈھیرے بیچتے ہوئے تو مولوی بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل سمپل سادہ ہیں، اور دلوں کو موہ لینے والی ہیں، اور انسانی اقدار کو اجاگر کرنے والی ہیں، اور انسان کو انسانی حسن دینے والی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ جو تھے وہ 20 تراویح پڑھتے تھے، اور آقا کریم نے فرمایا کہ یہ جو نماز تراویح ہے یہ زائد عبادت ہے، زائد ایڈیشنل عبادت ہے۔ اور یہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 سنتیں اور 2 نفل پڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں، اور پوری نمازوں میں سارا قرآن سننا سنت ہے۔ جہاں نماز شروع کریں وہیں تراویح ختم کرنی چاہیے، یہ برکت ہوتی ہے۔ اور پورا قرآن دیکھیں، 27ویں رات میں قرآن کریم ختم ہو جاتا ہے، 27ویں رات میں قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے، اور روزانہ 20 رکعت پڑھتے ہیں، روزانہ 20 رکعت پڑھتے ہیں۔
20 کو 27 پہ ذرا ضرب دیجیے، ملٹیپلائی کریں، کتنا بنے گا؟ کہاں گئے بخاری اکاؤنٹنٹ سیکرٹری جنرل؟ اس 27 کو 20,000 دو نا بابا، 0.540، اور صبح جا کے گن لینا رکوع قرآن پاک کے کتنے ہیں، قرآن پاک کے رکوع گن لینا کتنے ہیں۔ ایک تراویح میں ایک رکوع پڑھتے چلے تو 27 کو پوری نماز 20 تراویح کی جماعت ہو جاتی ہے، لیکن 27 کے بعد تراویح ختم نہیں ہوتی۔ ہمارا معاشرے میں کیا نظام ہے، جب 27ویں نماز رمضان آ جاتی ہے تراویح ختم، روزہ ختم، پھر لوگ شاپنگ پر جاتے ہیں، سڑکوں پھرتے ہیں، کڑیاں دیکھتے ہیں، منڈے دیکھتے ہیں، بانو بازار لگے ہیں، حسن بازار لگے ہیں، اور نوجوان لوگوں کی نوجوان بیٹیاں منڈوں سے مہندیاں لگا، ادھر جا کے وہ جھنڈے بنوا رہی ہیں، مہندی لگا رہی ہیں، اور کسی کو خوف خدا نہیں آتا ہے جی۔ کوئی جناب علی 3 رنگوں کا جھنڈا بنا رہا ہے، کوئی پاکستانی جھنڈا بنا رہا ہے، کوئی جناب علی پٹی بنا رہا ہے، اور بناتے کون ہیں؟ یہ کون لگاتے ہیں برش کے ساتھ؟ کڑیاں کے منڈے، جن کی بیٹیوں کے منہ پر جھنڈے بنے ہوتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی ہماری بیٹی نے کس کے ہاتھوں اپنے منہ کے اوپر حسن جمایا ہے؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے فرمایا کہ اس مہینہ میں جو ایک آدمی ایک نیکی کرتا ہے، اللہ کریم اس کو نفلی نیکی کا فرض کے برابر ثواب دیتا ہے، اور جو ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ کریم اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنی برکت والا مہینہ ہے یہ، صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں یزاد فیہ رزق المومن، اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ وہی پیارا بھائی جس کی 5,000 تنخواہ ہے، وہ روزوں میں سموسے بھی کھاتا ہے، کیلے بھی کھاتا ہے، کھجورے بھی کھاتا ہے، ہوتے 5,000 ہی ہیں لیکن بڑی برکت ہوتی ہے۔ جب آتا ہے دفتر سے سموسوں کا تھیلا لے کر آتا ہے جی، بیوی نہیں کہتی کہ تمہاری تو 5,000 تنخواہ ہے، تو کیا سموسے پر لگا رہا ہے پیسے؟ کہتے نہیں، اللہ نے برکت دے دی ہے، انہی 5,000 میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ حضور پاک فرماتے ہیں یزاد فی رزق المومن، مومن کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت فرما دیتا ہے۔ اچھا، یہ ہے انڈیویجول پریکٹس، جو ہے انڈیویجول ورشپ ہے، انفرادی عبادت ہے، روزہ انفرادی عبادت ہے جی، روزہ انفرادی عبادت ہے جی۔ اور تراویح کی نماز جو ہے یہ اجتماعی طور پر عبادت، لیکن ہے فردن اس لیے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو اپنا ثواب مل رہا ہے، اور جو پڑھا رہا ہے اس کو سب کا ثواب مل رہا ہے۔ لیکن ایک ایسی عبادت اس میں رسول پاک بیان فرماتے ہیں کہ جو اجتماعی عبادت ہے، اس میں بہن بھائی چارہ اور برادری، محلہ، غریب اور امیر، سب کی محبت کو کریٹ کرنے کے لیے اللہ پاک کے نبی پاک نے فرمایا ہے من فطر فیہ صائما، جو اس مہینہ میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا، اینی باڈی، امیر غریب کا تعلق نہیں ہے، جو بھی کسی کو روزہ افطار کرائے گا، اللہ کے نبی پاک فرماتے ہیں کان لہ مغفرۃ لذنوبہ اتق رغبتہ من النار وکان مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء۔ اللہ کے نبی پاک فرماتے ہیں جو کسی کو روزہ افطار کرائے گا اللہ کریم اس کو 3 انعام دے گا۔ کتنے انعام دے گا؟ اس میں کوئی آپشن نہیں ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، اس میں کوئی چیلنج نہیں ہے۔ آپ کی بات کو کوئی چیلنج نہیں کیا جا سکتا کسی عدالت میں کہ آپ نے یہ کیا کہہ دی، فرما دیا ہے کہ اس کو یہ 3 ثواب ملیں گے۔ آپ نے جو فرما دیا اللہ نے بھی قبول فرما لیا، کیونکہ آپ اللہ کے نائب ہیں، اور جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ کی بات ہوتی، اور آپ بولتے تب ہیں جب اللہ انہیں فرماتے آپ ارشاد فرما دیجئے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے پیارے صحابہ کرام، جو پہلی صف میں نماز پڑھے گا اس پر اللہ کے فرشتے درود بھیجیں گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری صف والوں پر بھی؟ ہوئے نہیں، پہلی والوں پر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ صدقے قربان جائیں، کیا دوسری صف والوں پر بھی؟ فرمایا پہلی والوں پر۔ اچھا، اب رحمت کس نے برسانی ہے؟ اللہ نے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ پہلی صف، تو اللہ نے تو کوئی نوٹس نہیں لیا کہ محبوب آپ کیا کر رہے ہیں، مخلوق میری ہے، میں جس پر چاہوں رحمت کروں۔
بلکہ اللہ پاک نے بتا دیا کہ رحمت بھی تب برسے گی اور اس پر برسے گی جس پر میرے محبوب اشارہ فرمائیں گے، یہ رحمت برسے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کیا یا رسول اللہ سے دوسری صف والوں پر بھی؟ فرمایا چلو دوسری والوں پر بھی۔ پہلے بس نہیں تھی پہلوں والوں پر، اب دوسری والوں پر بھی رحمت برسنا شروع ہو گئی۔ تو یہ آپ کی عنایت ہے، آپ کی برکت سے یہ فیض مل رہا ہے۔ آپ کو ہم علیحدہ کر دیں گے یا کوئی ان کو بائی پاس کر لے یا کو کہے ان کی کیا ضرورت ہے، وہ دین بتا کے چلے گئے ہیں، وہ دین اسلام کا نام نہیں لے رہا، وہ تو کوئی خیانت کر رہا ہے اور اسلام میں رخنہ ڈال رہا ہے۔ آج بھی حضور ہمارے نبی ہیں، آج بھی ویسے ہی کرم فرما رہے جیسے صحابہ کرام پر نگاہ کرم فرماتے تھے، اور اگر وہ آ کے چلے گئے ہیں ٹھیک ہے کام ختم ہو گیا تو اذانیں بھی کام کر دینی چاہیے، اس میں اشہد لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے، اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ وہ تو آئے تھے پیغام دینے، ان کو کیوں اذانوں میں پکار رہے ہیں؟ پھر جب نماز پڑھتے ہیں اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات اشہد لا الہ الا اللہ، ایسے کرتے ہیں نا جی، ایسے پڑھتے ہیں۔ پھر سنیے التحیات للہ والصلوات والطیبات اشہد لا الہ الا اللہ، ایسے پڑھتے ہیں جی؟ ایسے نہیں پڑھتے؟ ہاں اچھا کیسے پڑھتے ہیں؟ وہ تو چلے گئے، وہ تو پیغام دینے آئے تھے، وہ تو پیغام دینے آئے تھے، ہمیں قرآن کا نسخہ دے گئے ہیں، اب تم نمازیں پڑھو میرے پیارے بھائی، موجیں کرو۔ جو یہ کہتے ہیں وہ اسلام کا پیغام نہیں دے رہے، وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اسلام کا نام رکھ کے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یاد رکھو جب تک اتحیات میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اگر السلام علیک ایھا النبی نہیں کہیں گے نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ اور جو کہتا ہے وہ آئے تھے پیغام دے کر چلے گا، وہ چھوڑ دینا ان کو سلام کرنا، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنا چھوڑ دینا، وہ اتنا پڑھا کرے اشہد ان لا الہ، بس ختم۔ اشہد محمد رسول اللہ بھی نہ کہے، اذان میں بھی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد لا الہ الا اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر اتنا کہہ کے فارغ ہو جائے۔ اللہ پاک نے ایسا زبردست نیٹ ورک اس کا ہے، کوئی اس نیٹ ورک سے نکل نہیں سکتا، زبردست کام ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم جب اتحیات پڑھا کرو نا تو کہا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پڑھو۔ اور امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ اے مسلمانوں جب تم التحیات پڑھنے لگو اور کہتے ہو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ایسے ہی بے توجہ نہیں پڑ جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قلب میں حاضر جان کر، ان کے وجود باجود کو قلب میں حاضر جان کر کہنا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی کریم تمہیں جواب سے بھی نوازیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجھے دین اسلام سے، مجھے دین اسلام سے، میں نے کہا آپ کو پیار نہیں آتا تو میں ہی سکھا دوں پیار کیا ہوتا ہے، میرا بھی تو کام ہے نا آپ کو سکھانا ہے نا۔ یہ جب تک نہیں کہیں گے نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت میں بیٹھیں گے نہیں، کھڑے ہو جائیں گے، پھر آخری رکعت میں 2 دفعہ پڑھنا پڑے گا، اتحیات کو 2 دفعہ پڑھیں گے پھر نماز ہوگی، 1 دفعہ پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی، جتنا مرضی زور لگا لیں، چاہے چیف جسٹس کی سفارش لے کر آ جائیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس وقت ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مضبوط سے مضبوط انداز میں اپنے دل میں بٹھانے کی، کوئی مسالت نہیں اس میں، کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام بات بندے او نہیں جی اینا دو نہیں بدنا چاہیے تھا، لو حد نہیں بدنا چاہیے تھا، صحابہ تو حد سے بڑے ہوئے تھے، یا تو حد ہی کوئی نہیں ہے اس کے مصطفیٰ میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن شریف کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، یقین جانو۔ اور صحابہ کرام جب 5 بندوں کے لیے کھانا پکاتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 1,500 بندے لے آتے تو حضور عرض کرتے حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آپ کا، ہم آپ کے غلام،
بندے 5 کھانا 5 بندے آ گئے 1500. ہمیں کوئی بات نہیں, ہنڈیا میری طرف کرو. اپنا لعاب دہن شریف ہنڈیا میں ڈال دیا اور آٹے میں لعاب شریف ڈال دیا. فرمایا ذرا اس کو کپڑا دے دو, ڈھکنا دے دو, اور ایک اور تو لے آؤ پکانے روٹی پکانے والی, اور وہ تیری بیوی سے روٹیاں پکائے مل کے بیٹھ کے اور کھانا دیتے چلے جاؤ. 1500 بندہ کھانا کھا گیا, نہ آٹا ختم ہوا نہ سالن ختم ہوا. صحابہ کرام تو خدا کی قسم بڑا عشق کرتے تھے, بہت عشق کرتے تھے. ہو صحابہ کرام کو جب کافروں نے دیکھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو آپ کے نورانی ہاتھوں سے نورانی پانی مبارک لگ کے جب زمین کی طرف گرنے لگتا ہے, صحابہ بھاگتے ہیں اور بھاگ کے وہ پانی اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر ملتے ہیں. اور کفار دیکھ رہے ہیں, مشرکین دیکھ رہے ہیں, جس کو پانی نصیب نہیں ہوا اور جس کو نصیب ہو گیا پانی, وہ نصیب والے کے ہاتھ سے ہاتھ رگڑتا ہے, ہاتھ رگڑ کے سینے پر لگاتا ہے. نہیں جی حدوں نہیں بننا چاہیے تھا. یہ سب یہ 2 نمبر آدمی یاد رکھنا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں گشت زنا. یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو انگلیاں ہاتھ کاٹ لیا عورتوں نے. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پیارے یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے. قطعنا, یہ مبالغہ نہیں ہے, یہ قصہ کہانی نہیں ہے. قرآن پاک ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اللہ فرماتا ہے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. کیا کاٹ لیے؟ ہاتھ کاٹ لیے. یہ چونچ نہیں کاٹی انگلی کی, ناخن نہیں کاٹا. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اور ادھر کیا ہے؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں گشت زنا, سر کٹاتے ہیں آپ کے نام پر مردان عرب. آپ کے نام پر تو جانے قربان, آج بھی لوگ جانے قربان کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل سے نکالنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں, ہمیں ان کے خلاف محنت کرنی چاہیے. وہ بڑے میٹھے انداز میں کام, ہمیں میٹھے انداز میں کام کرنا چاہیے. جی یہ سنت ضروری نہیں ہے, پڑھ لو تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے کون سا پوچھنا ہے کہ سنتیں تو نے پڑھی کہ نہ پڑھی, فرض کا پوچھے گا اللہ تعالیٰ. آج 5 بندے میرے پاس آئے, وہ مجھے تقریر سنانے لگے کہ فرض ٹھیک ہے, فرض پڑھ لیا ٹھیک ہو گیا, سنت نہیں پڑھی تو نہ صحیح. میں کہا ٹھیک ہے جناب. میں نے ان کو قرآن شریف دکھایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. میں نے کہا یہ قرآن کہتا ہے جب نماز پڑھنے لگو تو منہ دھو لو, سر کا مسح کر لو, کونے تک ہاتھ دھو لو اور گٹھوں تک پاؤں دھو لو. میں وضو آپ ایسے کرتے ہیں سارے, وہ ایسے وضو کرتے ہیں نا, پہلے منہ دھو لیا پھر بازو دھو لی پھر سب مسح کر پاؤں, ایسے کرتے ہیں, ایسے ہی نہ کرتے تو کیسے کرتے ہیں؟ پہلے ہاتھ دھوتے ہیں, کلی کرتے ہیں, پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں. اچھا ایک دفعہ چہرہ دھونا فرض ہے, ایک دفعہ بازو دھونا فرض ہے, ایک دفعہ سارے اعضاء دھونا فرض ہے, اور 3 دفعہ دھونا سنت ہے. 3 دفعہ دھونا سنت ہے. اب 3 میں فرض آ جائے گا, 1 میں سنت نہیں آئے گی. 3 میں فرض آ جائے گا لیکن 1 میں سنتیں نہیں آئیں گی. نکاح بھی سنت ہے, ٹھیک ہے نہ کرا کرو. کیا ہے خدا کے ٹی وی پر لوگ آتے ہیں, یعنی اللہ معاف کرے, بس پتہ نہیں کون ہوتے ہیں وہ لوگ, کتنی بیوقوفوں والی باتیں کرتے ہیں. میں پھر ان کو حدیثیں دکھائی, میں نے آیات قرآن دکھائی کہ یہ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے. میں ان لوگوں کو ضرورت نہیں ہے کہ یہ ولی بنے, جنہوں نے ولی بننا ہے ان کو نفلوں کی ضرورت ہے اور ان کو فرضوں کی ضرورت ہے, ان کو سنتوں کی ضرورت ہے. جنہوں نے ولی نہیں بننا ان کو کس چیز کی ضرورت نہیں ہے. امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں لکھا ہے, کتاب و رقاق, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد لی ولیا, جس نے کسی میرے ولی سے دشمنی کی, آذنت بالحرب, میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. اچھا اب یہ حدیث شریف ہے 2117 صحیح بخاری میں. اللہ تعالیٰ کے نبی پاک فرماتے ہیں
کہ اللہ نے فرمایا جس نے میرے دوست سے دشمنی کی تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کروں گا، اور مجھے اپنے بندے کا مجھ سے قرب حاصل کرنا کسی اور ذریعہ سے اتنا محبوب نہیں جتنا اس سے ہے جو میں نے اس پر فرض کیا، اور میرا بندہ نوافل میں ہمیشگی سے میرے قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب اس سے محبت کرتا ہوں میں اس کا کان ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں ہوتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ کب مقام ملتا ہے؟ جب وہ نوافل پر نوافل پڑھتا ہے، پھر یہ اس کو مقام حاصل ہوتا ہے۔ تو جو کہتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے، ہاں ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بھی تو کئی کام ضروری نہیں ہے نا، بس ٹی وی پہ آ رہے ہیں لوگوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں، اور جب نوافل چھڑا دیں گے، سنتیں چھڑا دیں گے، پھر فرض بھی چھڑا دیں گے۔ تو کہ وہ کلمہ پڑھنے کا ابھی حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ لا الہ الا پڑھ لیا جنت میں چلا گیا، اور پھر دیکھو لا الہ کہا ہے محمد رسول اللہ نہیں کہا، بس لا الہ کافی، پھر یہاں تک لوگ آ جائیں گے۔ دنیا جو ہے اب ٹی وی گمراہوں کے ہاتھ میں ہے، کوئی چینل ایسا جس میں دین کی بات ہو رہی ہے، اسے بہتر ہے مسجدوں میں آئیں، آگے آگے بیٹھے واز سنیں، اس مولوی صاحب کا واز سنیں جو اللہ کی تعریفیں کرے، جو نبی اللہ کی تعریفیں کرے، صحابہ کی تعریفیں کرے، اہل بیت کی تعریفیں کرے، اولیاء کرام کی تعریفیں کرے۔ اللہ کے نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی کو روزہ افطار کرائے گا اس کو 3 انعام ملیں گے۔ کتنے؟ کس کو ملیں گے جی؟ جو افطار کرائے گا اس کو کتنے انعام ملیں گے؟ 3۔ کتنے؟ نمبر 1، افطاری کرانے والے کے سارے گناہ معاف۔ نمبر 2، افطاری کرانے والے کی گردن دوزخ سے آزاد۔ اور نمبر 3، جتنا ثواب روزے دار کو اتنا افطاری کرانے والے کو ثواب۔ اچھا، اب یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ افطاری وہی کرا سکتا ہے جس کو پیسے ہوں گے۔ وہ دودھ لائے گا، وہ سموسے لائے گا، کچوریاں لائے گا، پکوڑے لائے گا، کھجوریں لائے گا، کیلے لائے گا، ماٹے لائے گا، بریانی پکائے گا، یہ کچھ کرے گا، امیر آدمی کا، غریب تو نہیں کر سکتا۔ دیکھ صحابہ کرام کے صدقے قربان جائیں، انہوں نے ہمارے لیے راستہ نکالا۔ کلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا یجد ما یفطر بالصائم، حضور ہم میں سے ہر کوئی استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا کہ روزے کی افطاری کرائے، ہر بندہ طاقت نہیں رکھتا افطاری کرانے کی، تو جو غریب ہے وہ کدھر جائے گا؟ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یؤتی اللہ ھذا ثواب، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا، من فطر صائم علی مسکۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، فرمایا اگر کوئی ایک گھونٹ پانی کا پلا دے، ایک کھجور کا دانہ کھلا دے، یا دودھ کا ایک گھونٹ پلا کے افطاری کرا دے، اللہ اس کو بھی یہ تینوں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے، جو دودھ کا ایک گھونٹ پلائے اور کھجور کا دانہ کھلائے اور پانی کا ایک گھونٹ پلائے، اللہ پاک اس کو بھی تینوں ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا، اب دیکھو بات، ہر بندہ افطاری کراتا ہے نا، یہ میں آپ کو وہ تقریر سنا رہا ہوں جو حضور پاک نے کی ہے، میں مولوی صاحب کو بات نہیں سنا رہا، یہ میں خطیب یا پروفیسر لیکچرار کی بات نہیں سنا رہا، یہ ان کی بات سنا رہا ہوں جن کی زبان سے وحی آتی ہے، وحی ترجمان سلمان فارسی سے پوری آپ کی تقریر سنی ہے، اور وہ میں نے کتابوں کے نام آپ کو بتائے ہیں، وہ سب نے ان کو نقل کیا ہے، اور میں ثواب لے رہا ہوں سنا کے، آپ ثواب لے رہے، سن کے ثواب لے رہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بیان کی جو ہمارے معاشرے میں بھی ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے قاری صاحب، شہباز صاحب آپ نے ہمارے یہاں روزہ کھولنا ہے، ٹھیک ہے جی، اتنا بھی کیسے جناب، اب روزہ کھولی ہے، نماز پڑھے، میرے حق میں دعا کیجیے، اتنا بھی کر سکتے ہیں۔ اب وہ لوگ بھی ہیں جو کھانا بھی ساتھ کھلاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی پہلے نماز پڑھو، تسلی سے نماز پڑھو، پھر آرام سے کھانا کھاؤ، نماز بھی تسلی سے، کھانا بھی آرام سے، نماز میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اب آقا کریم فرماتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معمول مبارک تھا، پہلے آپ افطاری فرماتے تھے، پھر نماز فرماتے تھے ادا، پھر تناول فرماتے تھے کھانا۔ ہمیں بھی یہ ترتیب رکھنی چاہیے، پہلے افطاری کریں، اس کے بعد پھر
نماز پڑھیں پھر کھانا کھائیں تسلی سے. اور اگر کھانا کھانے بیٹھ جائیں گے جماعت نکل جائے گی, نقصان ہو جائے گا. کھانا کھا رہے 12 14 18 گھنٹے گزارے ہیں اور اب تو پھر بھی کچھ کھا لیا ہے, دودھ کا گلاس پی لیا, 2 کھجوریں کھا لی, 4 سموسے کھا لیے, 6 کچوریاں کھا لی ہیں اور جناب علی 2 گلاس جوس کے پی لیا. اب کیا رہا ہے, پیٹ میں تو گنجائش نہیں رہی نا. اب نماز تسلی سے پڑھ, نماز تسلی سے پڑھنے کے بعد پھر گھر آئیں اور جس نے بلایا اس کے وہ کہے جناب وہ کھانا بھی کھاؤ. اب کھانا بھی خوب اس نے کھلایا, کہنے یار تراویح کی نماز پڑھنی ہے, یار کبھی کیا ہم نے روز روز آتے آج رج کے کھانا کھاؤ. تو نبی پاک فرماتے ہیں ومن اشبع صائما, جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا, خوب سیر کرائے گا. جی کیا کرے گا؟ پیٹ بھر کے کھانا دے گا. افطاری کرانے والے کو ثواب ملا نا, تو پیٹ بھر کا جو کھانا ہے اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اس کو ملے گا ثواب. وہ کیا ثواب ملے گا؟ یہ ثواب بھی کمال ہے خود. وہ ثواب بڑے ثواب ہے, لیکن بہت بڑا ثواب ہے. وہ ثواب کیا ہے؟ گناہ معاف. وہ ثواب کیا ہے؟ دوزخ کی آگ سے آزادی. وہ ثواب کیا ہے؟ برابر ثواب. اب یہ ثواب دیکھو, ان تینوں سے بڑا ثواب ہے, ان تینوں سے بڑا ثواب ہے. وہ کیا ثواب ہے؟ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کا کھانا دے گا, فرمایا سقاہ اللہ تعالی من حوضی شربا, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو جسے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا دیا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا. اتنا دو جی, 100 روپے کی بریانی کی پلیٹ کھلائی اور اللہ کا انعام پا لیا. کیا؟ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی پلائے. واہ واہ, کہو سبحان اللہ, کیا بات ہے, اللہ پانی پلائے گا. اور ایک روزے کی بات ہے, من فطر صائما, ایک روزے دار کی بات ہے. یہ نہیں کہ پورا مہینہ, نا, ایک دن ایک روزے دار کا بھی روزہ افطار کرایا, اس کو یہ کھانا کھلایا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرمائے. کیا بات ہے خدا, اوہ کیا انعام ہے. وہ بھی بڑے انعام ہے, لیکن یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک کے حوض کوثر سے پانی پلائے گا. کہتے ہیں جس چیز پر اللہ کے سوا کسی کا نام رکھ دو چیز حرام ہو جاتی ہے. نہیں, ایسا عجیب سا مسئلہ کر دیا, اسے بھائی سے بھائی کو جدا کر دیا, بھائی کو بھائی سے, بیٹی کو ماں کا بے ادب کر دیا ہے. اس مسئلہ کرنے والے آدمی نے محلے میں لڑائی پیدا کر دی ہے اور مسجد کے سامنے مسجد بنوا دی ہے, انتشار پیدا کر دیا ہے, مسجد زرارے بنا دی ہے اور مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اتنا کہنے پر کہ جس چیز پر اللہ کے سوا کسی کا نام وہ چیز حرام ہو جاتی. رسول کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جو کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا اللہ کریم اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا. میرے حوضی, میرا حوض. اگر یہ کہنا شرک ہوتا ہے تو رسول پاک فرماتے ہیں اللہ کریم اس کو اپنے حوض کوثر سے پانی پلائے گا, اپنے حوض کوثر سے. یہ مسئلہ بالکل غلط ہے. یہ صرف 11ویں شیو کو رام قرار دینے کے لیے, نیاز کو رام قرار دینے کے لیے یہ سارے مسئلے بنائے گئے ہیں. بزرگوں سے دور کرنے کے لیے مسئلے بنائے گئے ہیں اور قرآن پاک سے دور کرنے کے مسئلے بنائے گئے ہیں. قرآن پاک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی آیت میں یہ بیان نہیں ہے کہ جو کسی کے اوپر نام رکھ دو کس چیز کو حرام ہو جائے گی. ایک بھی آیت قرآن پاک میں. یہ پلیٹ کس کی ہے؟ یہ میز کس کا؟ میز. وہ بتاؤ نا یار, یہ کرسی کس کی ہے؟ کوئی نہیں ہے ادھر جی. وہ کسی کی تو ہے نا کرسی, کسی کی میز ہے. کاریں بھی ہیں, میری کار, میرا مکان. اب جو کہتا ہے جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام رکھ دو چیز حرام ہو جاتی ہے, تو کار کدھر گئی, مکان کدھر گیا؟ کہتے میری بکری بھاگ گئی ہے, تو پکڑ لو جا کے. اب جب آگے گئے تو 2 بندے بھاگنا شروع ہو گئے, تھوڑا سا کہ 3 بندے بھاگنا شروع ہو گئے, تینوں نے بکری پکڑ لی. تینوں کہتے میری بکری ہے. یہاں سے ایک نے کہا
آگے 2 ہو گئے، آگے 3 ہو گئے، تینوں نے جھگڑا کر دیا کہ یہ میری بکری ہے، تو بکری کس کی اصل میں ہے؟ اللہ کی ہے کہ ان تینوں کی؟ بندے کی تو نہیں ہے۔ اچھا لو، آپ نے گائے خریدی 5 لاکھ روپے کی اور اس کو اپنے دروازے کے پاس باندھا، اور کوئی بندے آگے کارپوریشن والے پوچھتے ہیں یہ کس کی گائے ہیں، تو کیا جواب دیں گے؟ آپ بتاؤ مجھے۔ کہیں گے اللہ کی، تو وہ گاڑی میں لے جائیں گے اٹھا کے، پتہ لگ جائے گا میرے پیارے بھائی۔ تو کیا فرمائیں گے؟ یہ میری گائے ہے۔ تو یہ کس کی گائے ہے؟ وہ بھی کہے گا جو کہتا ہے جس چیز پر غیر اللہ کا نام رکھ دو حرام ہو جاتی ہے، وہ بھی جب گائے لائے گا اور گائے بھاگ رہی ہوگی، کہنا پھڑنا میری گاں بھج گئی جے، اور میری گاں بھج گئی جے، تو اس کو کہنا نہیں مولوی صاحب تاڑی نہیں اللہ دی گاں جان دی جتے جاندی پئی۔ کیا دنیا میں لوگوں نے جہالت کے مسئلے پیدا کیے ہوئے، اسلام کو نقصان پہنچا رہے۔ قرآن پاک پڑھیں، جگہ 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 پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ طٰہٰ، جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تیرے کیا تھا ان کے ہاتھ میں؟ عصا۔ وہ کس کا عصا تھا؟ نا بابا خدا کا خوف کرے نا، کو اللہ دا عصا، کدا عصا؟ اللہ دا عصا بھی تو چیز ہے نا، جس چیز پر اللہ کے سوا کسی کا نام رکھ دو چیز حرام ہو جاتی ہے، تو عصا بھی تو چیز ہے، یہ بھی ایک چیز ہے، یہ بھی چیز ہے۔ کہتا بندہ بڑی چیز ہے، بچی تو بولے بڑی شے ہی بندہ ہے، اے سجاد ہے نا بڑی شے ہی، بڑی چیز ہے۔ بندہ بھی چیز ہے، اینک بھی چیز ہے، موبائل بھی چیز ہے، گھر بھی چیز ہے، دکان بھی چیز ہے، گائے بھینس بکری بھی چیز ہے، عصا بھی چیز ہے۔ جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام رکھو چیز حرام ہو جاتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھتا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ واٹ از یور رائٹ ہینڈ، واٹ از دس ان یور رائٹ ہینڈ، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہیذا عصای، دس از مائی اسٹاف، دس از مائی راڈ، یہ میرا عصا ہے، یہ میرا عصا ہے۔ تو موسیٰ نے کہا یہ میرا عصا ہے۔ کیا کہنا چاہیے تھا؟ یا اللہ تیرا عصا ہے، یا اللہ تیرا عصا ہے، کہ نہیں میرا عصا ہے۔ اچھا تیرا عصا ہے، what do you with it، تم کرتے کیا ہو اس کے ساتھ؟ کہا اتوکا علیہا، میں اس کا سہارا لیتا ہوں، سوٹے کا سہارا لیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں سوٹے کا سہارا لیتا، تکیہ لگاتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، سہارا لیتا ہوں۔ نبی اللہ کا کلام کرے، قرآن پاک میں ہے، آیت مبارک نمبر ہے 18 سورۃ طٰہٰ میں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس کا سہارا لیتا ہوں۔ نہ وہ نبی، نہ وہ غوث، نہ کتب، نہ ولی، وہ تو سوٹا ہے، اور نبی اللہ کلام کر رہے ہیں یا اللہ میں اپنے سوٹے کا سہارا لیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں میں اپنے نبی کا سہارا لیتا ہوں تو مجھ پر شرک کا فتویٰ لگ جاتا ہے کہ یہ شرک ہے، سہارا تو اللہ کا ہوتا ہے۔ موسیٰ سوٹے کا سہارا لے رہے ہیں، اللہ نے فتوی کوئی نہیں لگایا۔ دیکھو اپنے اپنے گھروں میں جا کے، سورۃ طٰہٰ 20 نمبر سورت ہے، آیت نمبر 18۔ ابھی جا کے دیکھنا، جب پروگرام ختم ہوگا اردو ترجمہ دیکھ، کوئی سا ترجمہ، کسی بھی فرقے کا ترجمہ دیکھ لینا، یہ میرا عصا ہے، میں اس کا سہارا لیتا ہوں، تکیہ لگاتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، کچھ ترجمہ کر لو۔ اور کیا کرتے ہو؟ فرمایا وَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، یعنی بیٹ لیوز فار مائی شیپ، میں اپنی بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں۔ یہ نہیں کہا تیری بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں، میں اپنی بکریوں کے، بکری بھی شے ہے۔ موسیٰ کہتے میری بکری، یہ مسئلہ کسی نے کر کے نا تو قوم کے اندر رکھنا ڈال دیا
یہ غلط مسئلہ ہے. کسی چیز پر نام رکھو نا اللہ کے سوا کا تو وہ حرام ہے، یہ غلط مسئلہ ہے، اس کا کوئی وجود اسلام میں نہیں ہے، یہ غیر اسلامی مسئلہ ہے. اللہ پاک کی شان دیکھ، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں وہ ہوں جس نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے. میری گائیں 20 کلو دودھ دیتی ہے روزانہ. گوالا کہتا ہے میری بھینس 30 کلو دودھ دیتی ہے. کس کی بھینس؟ گوالے کی. اللہ کی گوالے کی؟ وہ حلال ہے. پیارے بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے، دیانتداری سے پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن حدیث پڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا ہے، اے محبوب کو سنا دیجئے، جو کسی مومن مسلمان کا پیٹ بھر کا کھانا دے گا اللہ کریم اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا اور جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. میرے پیارے بزرگوں دوستو، آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا ہے. اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، ہر ہفتہ کو چائنا سکیم میں بلال صاحب وہاں جاتے ہیں، تربیتی تعلیمی اجتماع ہوتا ہے اور لوگ اپنی بچوں کو، بچیوں کو، اپنی وائف کو ساتھ لے کر آتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے بڑا اجتماع ہوتا ہے. جتنے مرد ہوتے ہیں، ایک آدمی اپنی بیوی لے آتا ہے، اتنی عورتیں ہو جاتی ہیں. عورتوں کو بھی دین سکھانے کی ضرورت ہے. عورتیں سیکھیں تو اولاد بھی سیکھیں گی، عورتیں سیکھیں گی تو اولاد بھی سیکھیں گی. پہلی عورتیں قرآن شریف پڑھتی تھیں، جب وہ حفظ تھا تو آٹا گوندھی قرآن شریف پڑھتی تھیں، نہیں حفظ تو بسم اللہ پڑھتی رہتی تھی جی، اور درود شریف پڑھتی رہتی تھی. اور کیا ہوتا تھا، اب تو عورتیں ٹی وی دیکھتی رہتی ہیں، ٹی وی دیکھتے بچہ پیدا ہو جاتا ہے. اب وہ جو بچہ جس ماں نے ٹی وی دیکھا ہے، ناچتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، اس کا بچہ کیسا پیدا ہو. میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، طلباء کامیاب رہیں، کاروباری میں ترقیاں ہوں، بے اولادوں اللہ اولاد عطا فرمائے، اور جو بیچارے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جن کے بچوں اور بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی اللہ ان کے لیے بہترین نظام عطا فرمائے.